ویلکم بیک ویورز. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو ان سمجھدار قواریوں کی طرح بنا سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو آئیے مزید سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو ان 10 قواریوں کی طرح مکمل طور پر تیار کر سکتے ہیں. تو میم ہمیں بتائیے مزید کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکتے جو ہیں. 4 پوائنٹ میں نے آپ سے شیئر کیے وہ اسی بات پر تھے کہ جو آخری پوائنٹ تھا کہ خدا کا کلام سنانا، کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر وہ بات ہوتی ہے. خدا ہر ایک کی زندگی میں مقصد رکھتا ہے اور خدا اپنے توڑے دیتا ہے اپنے لوگوں کو. اور کئی دفعہ کلام ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ہمارے آس پڑوس، ہمارے رشتہ دار کئی دفعہ نشوں میں یا اور چیزوں میں اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تک خدا کے کلام کو پہنچائیں کہ خدا ہمیں زندگی دینے آیا اور بالکل کثرت کی زندگی دینے آیا. تو ہمیں ان کو یہ بات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کا یہ کام نہیں کرتے تو خدا ناراض ہوتا ہے. کہ ہم بالکل. کلام کو سمجھتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جب ہم دوسروں کو نہیں بچاتے تو خدا کو یہ بات ناگوارا ہے. مس ماریہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے قواریوں کی 10 قواریوں میں سے 5 کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جنہوں نے اپنی تیاری بہت اچھی کی ہوئی تھی. آپ نے پوائنٹس ہمیں بتائے، لیکن ایسی کون سی چیزیں تھیں جو ان باقی 5 قواریوں نے نہیں کی؟ ان کی تیاری کیوں اتنی زیادہ کلمزی تھی؟ اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ کیوں تیار نہیں کر پائی تھی؟ کیا کمیاں کمزوریاں ان میں تھیں؟ اگر ہم پاک کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو قواریاں تھیں، جب انہیں پتہ لگا کہ اگر ہم 6 ورس میں دیکھیں، آدھی رات کو 2 بجے کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب قواریاں اٹھ کر اپنی مشعل درست کرنے لگیں اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں. اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کیا کہا کہ ہمیں بھی تیل دو. یعنی ان کے اندر کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو عقل مند انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہاں تھی جی، تو اور وہ ان کا دوسروں پر ڈپینڈ کر ہاں رہی جی، تھی. تو وہ دوسروں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں تیل دیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا. یعنی یہ تھی کہ جو 5 قواریاں تھیں وہ چوکس تھیں. انہیں پتہ تھا کہ ہماری تیاری کیسی انہوں ہونی نے چاہیے. پری ایکسٹرا پلاننگ کی تیل، ہوئی ہاں تھی. جی، جیسے کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیاری جنگ والے دن نہیں ہوتی، بالکل جنگ سے پہلے جنگ سے ہوتی ہے. پہلے ہوتی ہے. ہماری تیاری جنگ سے پہلے ہوتی ہے. تو اس لیے جو قواریاں تھیں، جو عقل مند تھے انہوں نے اپنی تیاری پہلے کی تھی، اور جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی تیاری نہیں تھی کی. انہوں نے دنیا کی چیزوں میں اپنے وقت کو گزار دیا. جیسے ہم نے 4 پوائنٹس دیکھے، یعنی کہ ان 4 پوائنٹ کے مطابق وہ نہیں چلی. جیسے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ پاک بنے، وہ وقت خدا کو دیں، وہ ایمانداروں کے ساتھ بیٹھیں، وہ خدا کے لوگوں کو دوسروں کے بارے میں بتائیں. انہوں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا. انہوں نے ایکسٹرا تیل اپنے اندر نہیں رکھا، بلکہ وہ یہ سمجھ کر بیٹھ گئیں کہ شاید ابھی بہت زیادہ وقت ہے دلہا کے آنے کو، تو اس لیے ہماری اگر زندگی ایسے لائف سٹائل چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ایسے ہی زندگی گزار لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت ہے. پر کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا دن تو چور کی طرح، چور کی طرح ہے. جب اس نے آنا کوئی ہے بھی نہیں جانتا. کوئی بھی نہیں جانتا اس وقت کو، اس گھڑی کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ جب خدا نے آ جانا ہے. بالکل. تو اس لیے انہوں نے تیاری اپنی مکمل کی ہوئی تھی کہ ہمیں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دعا کر لی ہے تو انف، ہمارے لیے کافی ہے، ہم کلام نہیں پڑھتے. تو جو سست قواری انہوں نے بھی ایسے کیا ہوگا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم دعا کر لیں، میں شروع سے ہم نے کیا پڑھا کہ ان کی مشعلیں تو جل رہی تھی، یعنی کہ کلام ان کے اندر تھا، پر جو خدا چاہتا تھا کہ ہمارا کریکٹر ایز اے بائبل کے مطابق ہو ویسا ہمارا کریکٹر وہ نہیں تھا. تیاری ان کی نہیں تھی. بالکل وہ تیاری ان کی بالکل بھی نہیں تھی جو خدا چاہتا تھا. بالکل. کیونکہ کئی دفعہ جو خدا ہماری لائف سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم وہ نہیں کرتے. کئی دفعہ ہم اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم خدا میں بھی ہوتے ہیں پر چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہو، دنیا کے ساتھ بھی ہم چلیں اور خدا کے ساتھ بھی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی، یا ایک ہی گھڑے سے میٹھا اور کھرا پانی نہیں نکل سکتا. کیونکہ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر ہمیں خدا کا ہی کام کرنا ہے. تو اگر ہم شیطان کے ہیں تو پھر جیسے وہ ہے پھر کھلا اپنے آپ کو چھوڑ دیں. بالکل 2 کشتیوں میں ہم سوار نہیں ہو سکتے. سوار نہیں ہو سکتے. ہم خدا کے ساتھ ہی پھر اپنے آپ کو کمیونیکیٹ رکھ سکتے ہیں. بالکل. تو پھر آگے لکھا ہے کہ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو. کافی ہو. بالکل. ہم دونوں کے لیے کافی نہ ہو، کیونکہ جو انہوں نے تیاری کی تھی تو
جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے اپنے لیے ہی ہوتی ہے، وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے تیاری کی تھی وہ کیسے ان کو دے سکتی تھی؟ کیونکہ وہ تو ہر ایک انسان کی ایک اپنی آتمک تیاری ہوتی ہے، ایک روحانی تیاری ہوتی ہے، خدا کے ساتھ اس کا ایک اپنا لنک ہوتا ہے۔ پر جو سست تھی ان کی تیاری نہیں تھی، اور وہ بعد میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں دو، ہمیں تیل دو، پر وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ جاؤ بازار جاؤ، وہاں سے جا کے لو۔ اگر ہم بالکل آگے دیکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ بند بالکل ہو گیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم چلی جاؤ۔ یعنی کہ اب وقت نہیں تھا کہ وہ خدا کے کلام کو، جو یہ 4 پوائنٹس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکیزگی کو اب اس ٹائم اختیار کرتی، یا اس ٹائم وہ خدا کو وقت دیتی، یا ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتی، کیونکہ ٹائم تو اب ہو چکا انہوں نے تھا۔ اپنا ٹائم گوا ہاں دیا جی، تھا۔ انہوں نے اپنا ٹائم گوا دیا تھا، تو اب وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کہیں سے بھی کوئی جگاڑ بھی لگا لیتی تیل کا، پر پھر بھی نہیں تھا ہو سکتا، ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ دلہا آ پہنچا تھا، وقت ختم ہو چکا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ دلہا پہنچا تو جو جشن میں جو تیار تھیں وہ خدا کے ساتھ، دلہا کے ساتھ چلی گئی، اور جو تیار نہیں تھی وہ رہ گئی۔ بالکل جو جن کی تیاری نہیں تھی وہ رہ گئی۔ جیسے خدا چاہتا تھا کہ وہ تیار کریں اپنے آپ کو، انہوں نے ویسے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ آگے لکھا ہے 11 آیت میں، پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، دروازہ بند ہو گیا، دلہا نے دروازہ بند کر دیا، اور وہ اندر سے انہیں کنواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے دروازہ کھول ہے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول۔ اس خدا نے اندر سے کیا جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ بالکل یعنی کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، خدا کہتا ہے پھر میں تمہیں نہیں جانتا۔ بالکل کیونکہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو فالو کرتے ہیں، خدا کے جو کلام ہے اس کی صحیح انسٹرکشن پہ چلتے ہیں، تبھی ہم بلیس ہوتے ہیں، تبھی ہماری زندگی جو ہے وہ بلیس گزرتی ہے، پھر ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں جب ہم خداوند کے پاک کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ یعنی کہ ہمیں پورے طور پر اپنے آپ کو تیاری میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی لوگ اپنی زندگی، آج بھی ایسے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو ویسے ہی گنوا رہے ہیں، نشوں میں، دوسری دنیا کی چیزوں میں۔ پر خدا اپنی کلیسیا کو، جو خدا دلہا ہے ہمارا، وہ دلہن کو جلد لینے آ رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری دلہن تیار ہو، اس میں کوئی داغ، کوئی دبا، کوئی جھری نہ ہو، بالکل بالکل بلکہ وہ تیار ہو، دلہا کے آنے تک تیار ہو۔ تو خدا یہی چاہتا ہے، جو پہلا ہے کہ پاکیزگی ہو ہم میں، ہم دنیا سے الگ رہیں، اور دوسرا خدا کو وقت دیں، خدا کے ہولی اسپرٹ کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور تیسرا ہے ایمانداروں کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں، اور چوتھا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو خدا کے کلام کی بشارت دوسروں کو بھی دیں، اور دوسروں کو بھی خدا ان کے پاک کلام کی طرف لے کر آئیں۔ بالکل جب ہم یہ کام کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کام کو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، نہ کہ پھر ہم اپنی فیملی کے لیے، بلکہ اپنے ارد گرد، اپنے چاروں طرف لوگوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل بالکل میم، آپ نے بڑی خوبصورتی سے آج کے ٹاپک کو بیان کیا۔ آپ ہمیں کچھ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ آپ ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر خدمت انجام دے رہی ہیں، تو اپنی خدمت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں جب خداوند یسوع مسیح میں آئی، تو جب خدا کے خادم ایک دن آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے، آپ نے مطلب کہ یہ خدمت کرنی ہے آپ نے۔ تو میں نے انہیں انکار کر دیا، میں ڈرتی تھی، میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ جب میں نے ایک دن سنا خدا کے پاک کلام میں سے، خدا کے خادم کو ہی سنا کہ جو خدا کا کام کرتے ہیں انہیں زیادہ مار پڑے گی، تو پھر میں اس بالکل بات سے ڈر گئی۔ میں نے کہا شاید پتہ نہیں خدا کا کام کرنے سے مار پڑتی ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، اور جب بھی خدا کے خادم آنا، انہوں نے کہنا کہ خدا نے آپ کو توڑے دیے ہیں، آپ انہیں یوز کریں، تو ہم نے کہنا کہ نہیں، میں نے کہنا نہیں، میں نے چھپ جانا۔ انہوں نے مجھے میٹنگ پر زائد کا کہنا، تو جب کلام کا کہنا تو میں نے چھپ جانا، میں نے کہنا نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ تو پھر ایسے ہی خدا نے، جتنا میں ڈرتی تھی
اور خدا کے خادم بھی کہتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنا کام کروا کر ہی رہتا ہے، کرواتا جس سے ہے، وہ اپنی بالکل۔ خدمت جس کی زندگی میں رکھتا ہے تو وہ پھر کرواتا ہی ہے۔ تو پھر میں نے ایک دن اپنے آپ کو، پھر خدا نے مجھے تیار کیا، اپنے روح سے بھرا، تو خدا نے مجھے دلیری کا آتما دیا، اپنے روح القدس سے بھرا، تو پھر ایسے ہی میں نے خدا کی خدمت کرنا شروع کی، خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ بہت سی مشکلیں آئیں، پیش آئیں میری زندگی میں، پر پھر بھی میں نے خدا کو اپنے آگے رکھتے ہوئے ہر ایک مشکل پر غالب آ کر میں خدا کے ساتھ آگے بڑھی اور آگے بڑھتی رہوں گی۔ میم، آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آج آپ نے سنا 10 کنواریوں کے متعلق، آج جو خواتین ہیں وہ بھی خداوند کو نہیں جانتی، جو اپنے کاموں میں بیزی ہیں یا خدا کو وقت نہیں دیتی، میں یہی کہنا چاہوں گی ان سے کہ آپ خدا کے ساتھ جڑیں، آپ دیکھیں، کلام میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو چکھ کر دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے ساتھ جب چلیں گے، خداوند کے احکام پر چلیں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ بلیس ہوں گے، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ جو اب آج ہم نے کلام سنا 10 کنواریوں کے مطابق، کہ ایک 5 کنواریاں جو سست تھی اور جو 5 عقل مند تھی، ہمیں سمجھدار بننا ہے، ہمیں سمجھدار کنواریاں بننا ہے، تاکہ ہم بھی ان سست کنواریوں کی طرح پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب دلہا آئے تو ہماری تیاری نہ ہو، بلکہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز خدا کے حضور جانے کی ضرورت ہے، اپنا وقت خدا کو دینے کی ضرورت ہے، چاہے آپ کتنے بھی بیزی ہوں اپنے لائف میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے کاموں میں، آپ کی جو بھی جابس ہیں، پر خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے وقت دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، تو جس کام میں آپ ہیں خدا اس سے بھی زیادہ آپ کو بلیس کرے گا، اس سے بھی زیادہ آپ کو ترقی دے گا جب آپ خدا کو جانیں گے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ میم، آپ نے آج کے ٹاپک کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ تو عزیزو، آج ہم نے سیکھا 10 کنواریوں کے بارے میں، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سی کنواری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور ہماری بہت سی ایسی عورتیں جو آج ہمیں سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، خداوند ان سے بھی آج یہی چاہتا ہے، آپ بھی ان 10 کنواریوں کی طرح ہی ہیں۔ آپ میں سے کوئی 5 بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو کوئی 5 اپنے آپ کو دنیا کی کشمکش میں اور دنیا کے کاموں میں مصروف رکھ کر اصل اپنے حقیقی مشن کو بھولی ہوئی ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کو وہ جو زندگی کا تحفہ دیا ہے، جو برانڈ نیو گاڑی آپ کو ملی ہے، زندگی کی گاڑی، اس کی اسٹیئرنگ پر آپ نے کس کو بٹھایا ہے؟ کیا کہیں وہاں پر شیطان تو نہیں بیٹھا؟ یا کیا آپ نے اس اسٹیئرنگ پر ابھی تک کسی کو بٹھایا ہی نہیں؟ توڑے آپ کے پاس ہیں، خداوند نے آپ کو بے شمار تحفوں سے نوازا ہے۔ اپنی زندگی کی گاڑی پر خداوند یسوع مسیح کو بٹھائیں، تاکہ وہ آپ کو اپنی اصل راہ پر لے کر جائے، اور اپنی زندگی کی گاڑی میں پاک کلام کا اور روح القدس کا تیل اچھے طریقے سے ڈالیں، تاکہ کہیں آدھے رستے میں آپ کی زندگی کی گاڑی رک نہ جائے۔ وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا وقت کب ختم ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کا بھی روز آخر ایک دن اچانک آ جائے گا، ہم اس وقت کے لیے کبھی نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو آنے والے اس وقت کے لیے ابھی سے تیار کریں۔ تو عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں۔ میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ببلیکل کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام خواتین بائبل ہوشیانہ ٹی وی کے سنگ۔ گاڈ بلیس یو آل۔